بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بھارت کی جانب سے پاکستان پر بزدلانہ حملوں کے دوران 51 شہادتوں کی تصدیق ہو گئی۔ 11 فوجی اہلکار اور 40 بے گناہ پاکستانی جس میں خواتین اور بچے شامل ہیں شہید ہو گئے۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے ان 51 شہادتوں کی تصدیق کر دی گئی، مگر اس تمام تر دہشت گردی کے باوجود بھارت کی جانب سے ان تمام تر اقدامات کے باوجود نواز شریف کی زبان بند ہے۔ بھارت اور مودی کے خلاف ایک لفظ تک نواز شریف صاحب کی زبان سے نہیں نکل رہا، بلکہ بھارت کی محبت میں، بھارت کی حمایت میں نواز شریف کی ایک اور ویڈیو لیک ہو گئی جس میں وہ پاکستان کے آرمی چیف کو دھوکے باز قرار دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے ان کی پیٹھ میں، پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اور وہ جنگ کے دوران بھارت کی نسبت پاکستان کے زیادہ نقصان ہونے کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور بھارتی کمیونٹی سے تالیاں بھی بجوا رہے ہیں۔ جی ہاں، نواز شریف صاحب آخرکار کیوں کر بھارت اور مودی کی محبت میں مبتلا ہیں، اور یہ جو بار بار ان کی آڈیو اور ویڈیو لیک سامنے آ رہی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں آگے چل کر۔ پہلے آپ کو کچھ تازہ ترین اپڈیٹس بتاتے ہیں۔ بھارتی حملوں میں 40 پاکستانی شہری اور 11 فوجی جوان شہید ہوئے، اس کی تصدیق ISPR کی جانب سے کر دی گئی، اور تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں کہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بھارتی افواج نے جو بلا اشتعال اور قابل مذمت وحشیانہ حملے شروع کیے، ان میں خواتین، بچوں اور بوڑھوں سمیت معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان وحشیانہ بھارتی حملوں میں 40 شہری شہید ہوئے، جن میں 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں، جبکہ ان حملوں میں 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 افراد بھی زخمی ہوئے۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستانی مسلح افواج نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے 11 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور جناب مسلح افواج کے 48 جوان زخمی بھی ہوئے۔ شہداء میں نائک عبد الرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار شامل ہیں۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب، کارپورل ٹیکنیشین فاروق اور سینئر ٹیکنیشین مبشر بھی شہید ہوئے، اور ترجمان کا کہنا ہے کہ شہداء کی عظیم قربانی ہمت، لگن اور غیر متزلزل حب الوطنی کی لازوال علامت ہے۔ ان کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ قوم جارحیت کے سامنے پرعزم ہے، کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستان کی خود مختاری یا علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی کوشش کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ان شہادتوں کے اوپر آخرکار نواز شریف کیوں خاموش ہیں؟ نواز شریف کی جانب سے مودی اور بھارت کے خلاف کسی قسم کا کوئی بیان، کوئی مذمت شہداء کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی نواز شریف کی جانب سے کیوں کر سامنے نہیں آ رہی؟ سوالیہ نشان ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حوالے سے سٹوریز کر چکا کہ ان کی پراسرار خاموشی کے پیچھے ان کے کاروباری مفادات بھی ہو سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی جیل سے ٹویٹ کر کے پاکستانی عوام کے نام جو پیغام بھیجا، جو کہ ٹویٹ کی صورت پاکستانی عوام تک پہنچا، گفتگو کی تھی عمران خان صاحب نے وکلا میں، اور آج بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، اور اس وقت جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب کی تینوں بہنوں کو عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے۔ علیمہ خان سمیت اور بیرسٹر گور کے مطابق اس وقت یہ ملاقات جو ہے وہ چل رہی ہے، اس کی تفصیلات بھی رکھیں گے آپ کے سامنے۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور نون لیگ کی قیادت دو مختلف قسم کے ان کے موقف ہیں، اور نواز شریف کی جانب سے مسلسل ایسی ویڈیوز کا سامنے آنا کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اور چیئرمین PTI جو موجودہ چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ جنگ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بہترین پرفارم کیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ انہوں نے جو ہے وہ آرمی چیف کی عسکری اور قائدانہ صلاحیتوں کی کھل کر تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ آج کے دن کوئی اگر مگر نہیں، تمام فورسز نے بہترین کام کیا ہے اور قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی وہ جب بات کر رہے تھے میڈیا سے تو انہوں نے کہا کہ بھارت سے سیز فائر ہو گیا ہے، اب آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے، تمام مسائل مل کر مذاکرات کے ذریعے
حل کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1971 کے بعد ایک بار پھر پاکستان پر یہ جنگ مسلط کی گئی، پاکستان نے 6-0 سے شکست دی بھارت کو، اور پوری قوم متحد ہو کر ہی جناب اس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ ہم اس دن کو تشکر کے طور پر منا رہے ہیں، افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں، قوم کا سر انہوں نے فخر سے بلند کیا ہے، بھارت کا غرور خاک میں ملایا ہے، اور دعا ہے کہ ملک متحد رہے۔ اب آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ یہ بیرسٹر گوہر کا آج کا بیان تھا۔ اور اس کے بعد جناب خبریں آئیں کہ شہباز شریف جو چنتخب وزیراعظم ہے پاکستان کے، انہوں نے سیاسی قیادت کو دعوت دی جسے آل پارٹیز کانفرنس کہا جا رہا تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس نہیں تھی بلکہ قومی قیادت کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن اب یہ دعوت بعض وجوہات کی بنیاد پر ملتوی کر دی گئی ہے۔ تمام تر سیاسی جماعتیں جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہیں اور پاکستان کی ساری اکائیوں کے گورنر صاحبان، انہیں بلایا گیا تھا۔ دعوت کا مقصد اس بات کا اظہار تشکر تھا کہ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے یک زبان ہو کر حکومت اور افواج پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں قومی وحدت کا جو تصور ہے وہ مضبوط ہوا، اور بھارت کی اس جنگ سے یہ جو اس نے مسلط کی، اس سے پہلے پاکستان میں یہ ایک عام تاثر تھا، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ پاکستان میں سیاسی قیادت جو ہے وہ شدید اختلاف کا شکار تھی۔ وجہ اس کی وہی تھی جو پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کے ساتھ کیا جا رہا تھا مخصوص حلقوں کی جانب سے۔ لیکن پھر 29 اور 30 اپریل کو آتا ہے عمران خان صاحب کا پیغام اڈیالہ جیل سے، جو پوری قوم کو ایک لڑی کی صورت پرو دیتا ہے، اکٹھا کرتا ہے پوری قوم کو، اور اس کے بعد بڑے اعتماد کے ساتھ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ بھارت کی کارروائیوں کا جواب دیتے ہیں۔ جناب بھارت کی یہ خام خیالی اس وقت جاتی رہی جب تمام تر سیاسی جماعتوں نے یکزمان ہو کر افواج پاکستان کا ساتھ دیا، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب چند دن بعد یہ دعوت ہوگی جس میں سیاسی وحدت کا اظہار کرنے پر اظہار تشکر کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ دشمنوں اور غیروں کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے تو اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی، اپنوں کے ساتھ بھی صلح ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر والدین کو آپ جیل میں رکھیں گے تو بچے کب تک آپ کا ساتھ دیں گے، کب تک آپ کے ساتھ فنکشن منائیں گے، کیوں منائیں گے؟ قوم اس وقت ہم آواز ہے، بہتر ہے کہ اس بات کا، اس اتحاد کا آپ فائدہ اٹھائیں، عمران خان صاحب کو فی الفور رہا کریں۔ عمران خان اور بشرا بی بی سے پارٹی رہنماؤں کو ملاقاتوں کی اجازت ہو، اس سے سیاسی تناؤ کے اندر جو ہے وہ کمی آئے گی۔ عمر ایوب نے بھی سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ مودی کے خطاب سے لگتا ہے کہ انہیں ابھی تک مکمل چین نہیں آیا، اور 4 سال پہلے ہی عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ مودی فالس فلیگ آپریشن کر کے ملبہ پاکستان پر ڈالے گا۔ مودی کے خطاب سے لگتا ہے کہ اسے چین نہیں آیا، ہمت ہے تو فاشسٹ مودی پاکستان پر دوبارہ حملے کا شوق پورا کر لے، پاکستانی قوم اور افواج متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ یعنی بیرسٹر گوہر ہوں، عمر ایوب ہوں، عمران خان ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت مودی کا نام لے رہی ہے، فاشسٹ مودی انہیں قرار دے رہی ہے، لیکن نواز شریف کی زبان جو ہے وہ خاموش ہے، گنگ ہے، وہاں پر ایک لفظ بھی بھارت اور مودی کے خلاف نہیں نکل رہا۔ عمر ایوب نے کہا کہ جو ہے وہ بھارتی وزیراعظم نے جو خطاب کیا وہ جناب بڑا ہی بزدلانہ خطاب تھا، اور اس خطاب سے ظاہر ہو گیا کہ ان کے پاس اپنی قوم کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی خط لکھا جیل سے، ملک میں سیاسی جنگ انہوں نے بند کرنے کی اپیل کی ہے، اور کہا ہے کہ سنجیدہ قومی مکالمہ شروع کیا جائے اور سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، کارکنان اور پوری پاکستانی قوم پاک بھارت جنگ کے دوران۔ ایسا کہا شاہ محمود قریشی نے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، اور ہمارا رہنما عمران خان بار بار سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی جنگ بند کرنے کی اپیل کر دی ہے جو کچھ پاکستان کے اندر، اور مکالمہ شروع کرنے کی درخواست کی ہے۔ اور اس سے پہلے جناب عمران خان صاحب کا بیان ہو، بیرسٹر گوہر کا بیان ہو، شاہ محمود قریشی کا بیان ہو، عمر ایوب کا بیان ہو، تمام تر چیزیں ایک ہی جانب جناب اشارہ کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے کہنے کے بعد جو ہے وہ جناب پاکستانی قوم ڈٹ کر کھڑی ہو گئی پاکستانی اداروں کے ساتھ۔ اور اعظم سواتی صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی یہی کہتی ہے کہ میرے لیڈر نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے،
اور افواج پاکستان نے جس طرح پاکستان کو بچایا، بچہ بچہ ان کے لیے دعا گو ہے، اور پاکستانی قوم کا جذبہ اپنے ملک کے لیے ہمیشہ قائم رہے گا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آج ہی عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے تاکہ وہ رہا ہو کر گھر آئیں اور پاکستان میں جو ہے وہ ایک سیاسی مفاہمت کی جو فضا ہے وہ پیدا ہو۔ کچھ اور بڑی خبریں ہیں، رؤوف حسن کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ نکالا جائے ان کا نام۔ اچھا، اسی طرح سے علیمہ خان صاحبہ کا نام بھی سفری پابندیوں کی فہرست سے نکالنے کا حکم، یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا ہے۔ یہ دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اہم ترین قیادت کے حوالے سے۔ اور پھر جناب آج عمران خان صاحب سے جو ملاقاتوں کا دن ہے اس کے اوپر بھی جو اس وقت تازہ ترین خبر جو ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کی بہنوں کو جو ہے وہ ملاقات کی اجازت اس حوالے سے جو ہے وہ دی گئی ہے۔ جنید اکبر کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو فیصلہ تھا، صبح آج یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی تک ان کا استعفیٰ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ خبر ہے، ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنید اکبر نے استعفیٰ دے دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ معاملات جو ہیں وہ حوالے کیے جائیں عمر ایوب صاحب کے، قومی اسمبلی کے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، اور آپ تحریک کی جانب جو ہے وہ بڑے۔ علیمہ خان صاحبہ کی سٹیٹمنٹ بھی امپارٹنٹ ہے کہ میرے پاس عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کا فی الحال کوئی لایا عمل نہیں ہے، یہی لایا عمل ہے کہ ہم عدالت کے اندر جو ہے وہ کیسز لڑیں۔ 2 مہینوں سے ہمارے بھائی سے ملاقات نہیں کرائی گئی، ہمیں پیغام ملا تھا جنید اکبر سے متعلق، وہ ہم نے سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب کو پہنچا دیا تھا، اور آخری فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب تحریک چلانے کی ذمہ داری جنید اکبر کو دی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے لیے تحریک ایک جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جناب آ گئی آج کی تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس۔ جنید اکبر نے پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو بھی یہ درخواست کی ہے کہ وہ اکٹھے ہوں اور مخالف تحریک کے لیے لائے عمل پر غور کریں، حکومت مخالف تحریک کے لیے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ اپڈیٹس ہیں۔ یہ جناب ایک تو بھارت کے حوالے سے جو معاملات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ایک پیج پر ہے، عمران خان صاحب کا وہ بیان سامنے آنے کے بعد کہ ملکی اداروں کے ساتھ آپ نے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہے۔ اور لیکن اس دوران نون لیگ کی جانب سے نون لیگ کے رہنما جو کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ان کی بڑی مقبولیت رہی کسی زمانے کے اندر، وہ کیا بات کر رہے ہیں، بھارتی کمیونٹی کو سامنے بٹھا کر وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی شرمناک ویڈیو ہے۔ پہلے ہم نے آپ کو آڈیو کے متعلق بتایا تھا گزشتہ جو ہے وہ اپنی اس ویڈیو کے اندر کہ کس طرح سے پاکستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی، بھارت کو صرف اور صرف اپنا اقتدار بچانے کے لیے، مال آل اور کھال بچانے کے لیے۔ اور یہ تقریباً جو 1 منٹ کی ویڈیو ہے، اسے آپ غور سے سنیں، پھر آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ نواز شریف کا پہلے آپ جب واجپئی صاحب نے اس بات کا گلہ کیا کہ جناب دیکھیں ایک طرف تو لاہور ڈکلیریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ جنرل مشرف کی جناب اس وقت آرمی چیف تھے اور نواز شریف صاحب اس حوالے سے دعویٰ کرتے رہے کہ کارگل کا انہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ موصوف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کی آرمی چیف نے جو ہے وہ واجپئی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، یعنی یہ بات کر رہے ہیں دوستوں کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اپنا بھی کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا۔ میں نے کہا بھارتی کمیونٹی شیم کے نعرے لگائے۔ میں نے کہا بالکل واجپئی صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ہاں واجپئی صاحب ان کی پیٹھ میں چھرا واقعتاً گھونپا گیا۔ اگر میں ان کی جگہ ہوتا میں بھی یہی بات کرتا کہ یہ بالکل یعنی کہ ایک جو ہے وہ پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی بات ہے، لیکن میں اب یہ گلہ کس سے کروں پاکستان کے اندر؟ ہاں سنیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ گلہ کس سے کرنا چاہیے اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ ڈیفینیٹلی آرمی چیف جنرل مشرف اس فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے۔ غور سے سنیے جی۔ اسی ایک جو پروسیس کو جو ڈیریل کیا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی اب یعنی اس کا اتنا نقصان ہوا ہے، اتنا خود پاکستان کو اتنا نقصان ہوا ہے جتنا تصور سے باہر ہے۔ جی کہہ رہے ہیں کہ جو نقصان ہوا ہے پاکستان کو اس جنگ کا، کارگل جنگ کا، جو کہ پیٹھ میں چھرا بقول نواز شریف صاحب کے آرمی چیف نے اور فوج نے ان کی پیٹھ میں، ان کی بلکہ واجپئی کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو جب بہت زیادہ ہوا ہے۔ جی بالکل سنیے وہ کیا کہ اب دیکھیں اس سے پہلے جب کہ ہماری بات چیت ہوئی ہے، اس سے پہلے ہمارے ایٹمی دھماکے ہوئے تھے۔ ویسے میں مشکور ہندوستان کا کہ آپ نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں بڑی مدد کیا آپ نے اور بڑا کردار ادا کیا۔ جی کہہ رہے ہیں بھارت نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو آپ دیکھیے بھی، یہ جناب بھارتی کمیونٹی دیکھیے، بھارتی کمیونٹی بیٹھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے، سکھ کمیونٹی ہے، بھارتی کمیونٹی ہے، لاہور میں آواری ہوٹل میں یہ خطاب کر رہے ہیں۔ جی اور دوسری طرف جو ہے وہ کارگل کا وہ ابھی آواز سنیے گا۔ ایڈونچر کر کے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا گیا۔ میں نے کہا شیم، جی ہاں، یعنی یہ پاکستان کے وزیر اعظم میں رہے ہیں جنہیں پاکستانی عوام، مطلب یعنی پاکستانی عوام نے تو منتخب نہیں کیا انہیں ہر دفعہ، لیکن بہرحال پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے انہیں 3 دفعہ پاکستانی عوام کے سروں کے اوپر بٹھایا گیا۔ اور اسی بی جے پی کے ساتھ جو جس بی جے پی کی آج حکومت ہے،
جس کو جو ہے وہ مودی صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں، اسی بی جے پی کی حکومت تھی، واجپئی صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے، نواز شریف صاحب ان کی محبت میں مبتلا تھے۔ اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے عمران خان صاحب کا بھی اپنا ایک موقف ہے، ڈیفینیٹلی یہ نارملائز ہونے چاہیے، لیکن اس کی کچھ جو ہے نا وہ اس کے کچھ کنسیکوینسز ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں پاکستان کی جانب سے بھی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو طے کر کے آپ تعلقات کو نارملائز کر سکتے ہیں۔ تجارت سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ پاکستانی اداروں سے بالا یہ ساری کارروائیاں کرتے رہے اور اس کے بعد پاکستانی اداروں کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے، اور اس ویڈیو کے اندر وہ جو دوست کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے آڈیو کا ذکر کیا تو ہم نے جناب آڈیو سنوائی نہیں، تو آڈیو کوئی وہ کتاب کے مطابق وہ آڈیو جو ہے وہ پاکستان کے خفیہ اداروں کے پاس آڈیو ٹیپ محفوظ ہے، اور یہ ویڈیو جناب آپ آگے سامنے آپ غور سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں۔ بھارتی کمیونٹی کو سامنے بٹھا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، جی ایچ کیو نے، پاکستان کے آرمی چیف نے 1999 کا ذکر کر رہے ہیں، اس وقت ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور واجپئی کی پیٹھ کے اندر جو ہے وہ چھرا گھونپا، اور نقصان جو ہے وہ ساری وار کا جو ہے وہ پاکستان کو بھارت کی نسبت جو ہے وہ کہیں زیادہ ہوا۔ تو یہ ہے جناب وہ نواز شریف صاحب کہ جن کے حوالے ان کو جاڑ پونچھ کر یہ موجودہ جعلی حکومت ان کے حوالے کی گئی ہے، اور حیران ہے پاکستانی عوام کے جناب ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد